بیت اللہ۔ بائبل کی کتاب پیدائش ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لا ولد تھے، اولاد کی کوئی امید آئندہ بھی نہ تھی کہ ایک رات خدا نے انہیں ان کے خیمے کے باہر بلایا اور فرمایا اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو کر ان کا شمار۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نگاہ جمائی تو پھر آواز سنائی دی، ایسی ہی ہوگی تیری اولاد، لا تعداد اور بے شمار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 76 سال تھی اور خود وہ 85 سال کے ہو رہے تھے۔ سارہ علیہ السلام نے اپنی مصری کنیز ہاجرہ پر ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اس کو اپنی دوسری بیوی بنا لیں، لیکن مالکہ اور کنیز میں رنجش ہو گئی اور سارہ علیہ السلام کی خفگی سے ڈر کر ہاجرہ علیہ السلام گھر سے چل دی اور اس نے رو کر اللہ کو پکارا۔ خدا نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے یہ بشارت دی، میں تیری اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا کہ اس کی گنتی نہ ہو سکے گی۔ فرشتے نے یہ بھی کہا، دیکھ تو حاملہ ہے، تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ تب ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم اور سارہ کے علیہ السلام کے پاس لوٹ آئیں اور فرشتے کی باتیں انہیں بتائیں۔ پھر جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ ضرور سنے گا۔ بچہ 13 سال کا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام 100 سال پورے کر رہے تھے اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، اور خدا پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور انہیں بشارت دی کہ سارہ علیہ السلام سے بھی ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کو اسحاق کہہ کر پکارنا، اس ڈر سے کہ دوسرے بیٹے کی پیدائش سے بڑا بیٹا خدا کی نگاہ عنایت سے محروم نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ خدا نے فرمایا، اسماعیل کے حق میں تیری دعا میں نے سن لی، دیکھ میں اس کو برکت دوں گا اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوگا۔ سارہ علیہ السلام نے اسحاق کو جنم دیا اور خود رضاعت کی۔ جب بچے کی شیرخوارگی کا زمانہ ختم ہوا تو بی بی سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اب ہاجر علیہ السلام اور اس کا بچہ اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بہت دکھی ہوئے۔ اسماعیل سے ان کو بڑی محبت تھی، لیکن پھر خدا نے ان سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ سارہ علیہ السلام کی تجویز پر عمل کریں اور ملول نہ ہو، اور پھر اپنا وعدہ دہرایا کہ اسماعیل کو برکت دے دی جائے گی۔ مشیت الہی کا فیصلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام 2 عظیم قوموں کے مورث اعلیٰ ہوں، 2 بڑی قومیں یعنی 2 ہدایت یافتہ قومیں، 2 وسیلے جن کے ذریعے آسمانی ارادہ رد و بعمل آئے، کیونکہ خدائے برکت کے طور پر کسی ایسی شے کا وعدہ نہیں کرتا جو سر آلودگی ہو، نہ اللہ کی نگاہ میں روحانی عظمت کے سوا عظمت کا کوئی مفہوم ہے۔ اسماعیل کے لیے برکت دیے جانے کا وعدہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے عظمت روحانی عطا کیے جانے کا وعدہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام 2 چشموں کا سر چشمہ اور منبع ہوئے، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رواں ہونا تھا بلکہ ہر ایک کی اپنی راہ الگ رہنی تھی۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رحمت کے حوالے کیا اور فرشتوں کی امان میں دیا، اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ ان دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ 2 روحانی دھارے، 2 ادیان، 2 دنیایں، دونوں اللہ کی 2 دائرے، اس لیے 2 مرکز۔ کوئی مقام کسی کے چاہنے سے مقدس نہیں بن جاتا، تقدس کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدار میں 2 مقدس مراکز تھے، ان میں سے ایک تو قریب ہی تھا، دوسرے کا شاید انہیں علم نہ تھا، اور کنعان کے جنوب اونٹ کے سفر سے 40 دن کی مسافت پر عرب کی ایک بے آب و گیا وادی میں یہ دوسرا ہی مرکز تھا۔ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جس کی راہ دکھائی گئی، اس وادی کو بقا کے نام سے پکارا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ایک تنگ وادی ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری ہے، البتہ 3 درے ہیں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں اور ایک بحر احمر کی سمت۔ بحر احمر یہاں سے جانب مغرب کی 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحائف سے پتہ نہیں چلتا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا کیسے بقا پہنچے، شاید کچھ مسافروں نے ان کی دیکھ بھال کی ہو۔ یہ بات اس لیے قرین قیاس ہے کہ یہ وادی ایک بڑے کاروانی راستے پر واقع تھی۔ اس راستے کو کبھی جادہ خوشبو بھی اس لیے کہا جاتا تھا کہ بخورات و عطریات اور اس قسم کے دوسرے تجارتی سامان تجارت عرب
کے لیے جنوبی حصے سے بحیرہ روم کی ساحل تک اسی راستے سے لائے جاتے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ جیوں ہی یہ مقام آیا، حاجر علیہ السلام کو غیب سے اشارہ ملا کہ قافلے کا ساتھ چھوڑ دیں۔ وہ یہاں رک گئیں، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا۔ تشنگی ایسی غالب تھی کہ حاجر علیہ السلام کو یوں لگا کہ اسماعیل علیہ السلام دم توڑ دیں گے، دم توڑ رہے ہیں۔ ان کی بات کی نسل میں جو روایات مشہور تھی ان کے مطابق وہ ریت پر نڈھال پڑے خدا سے فریاد کر رہے تھے، اور ان کی ماں ایک قریبی ٹیلے کے دامن میں واقع ایک چٹان پر حیران کھڑی ہر سمت نگاہ دوڑا رہی تھی کہ کہیں سے مدد ملنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ کوئی دکھائی نہ پڑا تو وہ تیزی سے ایک دوسرے مقام پر جا کھڑی ہوئیں جہاں سے دور تک نگاہ دوڑائی جا سکتی تھی، لیکن وہاں سے بھی ایک متنفس تک نظر نہ آیا۔ نیم بدحواسی کے عالم میں انہوں نے دونوں مقامات کے درمیان 7 چکر کاٹے۔ 7ویں چکر کے خاتمے پر جب وہ تھک کر مقابل کی چٹان پر ذرا دم لینے بیٹھی تھی کہ فرشتے نے انہیں آواز دی، کتاب پیدائش کے الفاظ میں، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے حاجر علیہ السلام کو پکارا اور اس سے کہا کہ اے حاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ، اور لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ یہ پانی دراصل ایک چشمے کا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ کے نتیجے میں بحکم الہی ریس سے ابل پڑا تھا۔ اس کے بعد پانی کی انتہائی خوبی اور بہتات کے سبب یہ وادی جلد ہی قافلوں کا بڑا پڑاؤ بن گئی اور کنویں کا نام زمزم پڑ گیا۔ جہاں تک کتاب پیدائش کا تعلق ہے، یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ کا نہیں، اسحاق اور اولاد اسحاق کا صحیفہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کتاب پیدائش ہمیں بتاتی ہے، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ اس کے بعد اس کی کتاب میں ساز و نادری کہیں ان کا ذکر ملتا ہے سوائے یہ خبر دینے کے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے باپ کو جبرون میں دفن کیا، اور چند برس بعد عیسو نے اپنی رشتہ دار اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا۔ تاہم اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی بالواسطہ مدح و ثنا زبور میں وارد ہوئی ہے۔ آغاز یوں ہوتا ہے، اے لشکروں کے خدا بند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، اور زبور میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وادی سے ان کا گزرنا زمزم کے معجزے کا ایک سبب بنا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں ان کے طور طریقے ہیں، جو وادی بقا سے گزر کر اس کو چشمہ زار بنا دیتے ہیں۔ حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اپنی منزل پر جس زمانے میں پہنچے اس کے بعد بھی ابھی ابراہیم علیہ السلام کو 75 سال اور جینا تھا۔ وہ بیٹے سے ملنے اس پاک جگہ تشریف لے گئے جس کی جانب حاجر علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے چاہے زمزم کے قریب ان کو ٹھیک وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں انہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک حرم تعمیر کرنا لازم تھا۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ تعمیر کے سلسلے میں کس طرز کو ملحوظ رکھنا واجب ہوگا۔ اس کا نام کعبہ اس کی شکل کے سبب ہے جو قریب مکعب نما ہے۔ اس کے چاروں کونے قطب نما کی 4 سمتوں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے رخ ہیں۔ اس عمارت کا تقدس اپنی جگہ پر، لیکن اس مقدس مقام میں مقدس ترین شے ایک آسمانی پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاس کی ابو قبیس کی پہاڑی سے ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد سے اب تک یہ پتھر وہیں محفوظ رکھا گیا تھا۔ جنت سے جب یہ نیچے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آبنائے آدم کے گناہوں نے اس کو حجر اسود کالا پتھر بنا دیا۔ اس سیاہ پتھر کو انہوں نے کعبے کے مشرقی گوشے میں چن دیا، اور جب حرم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے پھر کلام کیا اور انہیں ہدایت کی کہ بقا یا مکہ وہ نام جس سے بعد میں اس نے شہرت پائی کی جانب حج کے مناسک کو رواج دیں۔ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے
پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر جنہیں بعد مسافت نے لاغر کر دیا ہو سوار آئیں۔ یہ ہوا کہ حاجر علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی جستجو میں اپنی بھاگ دوڑ کا حال بتایا تھا، چنانچہ انہوں نے اس عمل کو کہ حاجی 7 بار صفا و مروہ جن 2 ٹیلوں کے درمیان حاجر علیہ السلام نے چکر کاٹے تھے ان کا اب یہی نام پڑ گیا تھا کہ درمیان سعی کریں، مناسک کے حج کا حصہ بنا دیا۔ اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی شاید کنعان پہنچنے پر گرد و پیش گیہوں اور اجناس کے لہلہاتے کھیتوں اور شاداب چراگاہوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دل کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔